الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ کے آخری حصے میں ھدی للمتقین میں اللہ تبارک و تعالی نے کتاب ذالک الکتاب جو فرمایا کہ وہ کتاب، اس کی دو شانیں بیان فرمائیں۔ پہلی یہ بیان فرمائی کہ لا ریب فی، اس میں کسی طرح کے کسی شک کی گنجائش نہیں، اور دوسری یہ بیان فرمائی کہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، ہادی جو ہوتا ہے نا، ہدایت دینے والا، اس کا ہر طرح کی علائشوں سے، کمیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ قرآن بھی ہادی ہے اور صاحب قرآن بھی ہادی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن کے ہر طرح کے شک شبہ سے پاک ہونے کا بیان ذالک الکتاب کے بعد پہلے جملے میں فرما دیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں شک نہیں ہے؟ کہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہادی جو ہوتا ہے نا، وہ ہر طرح کی علائشوں سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے جی۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو، کسی بھی بندے کی جد و جہد سے، اس کی دعوت سے وہ بندہ متاثر ہو کر نیکی کی طرف آ جائے، تو جب بھی اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے نا، تو سب سے پہلے انہی چیزوں کو چھوڑتا ہے جو اس نے اس کی وجہ سے اپنائی ہوتی ہیں۔ کئی سارے لوگوں کو دیکھا داڑھی رکھی ہوئی، بعد میں داڑھی منڈوا دی، کیوں جی؟ ہم نے جس کے کہنے پہ رکھی تھی اس کے عیب ظاہر ہو گئے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ اس کی سنت اپنا کے رکھی تھی، یہ امام الانبیاء کی سنت دیکھ کے رکھی تھی؟ کہ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ ہاں، رب تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ بھائی؟ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ آتا ہے، ڈاکیا آتا ہے کسی کے پاس کوئی چیز پہنچانے کے لیے، آ کے وہ چیز دے کے اسے چلا جاتا ہے۔ اب ڈاکی میں 1000 عیب ہوں تو کیا خیال ہے، بندہ خط نہیں لے گا اس سے؟ وہ کہتا بھائی اس کی تو اپنے جو ہے نا وہ حال ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے خط کیا لینا بھائی؟ اس کا پیغام ہم نے کیا وصول کرنا ہے بھائی؟ خدا کے بندو، وہ تو پیغام دینے کے لیے آپ کو آیا، وہ تو چلا جائے گا جی۔ آپ اسے نہ دیکھو، آپ اسے دیکھو جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی عالم سے گناہ کا ہو جانا جو ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں ہے جی۔ اور ایک روایت میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے اگر یہ بندے گناہ نہ کریں تو فرمایا کہ میں ان کو ختم کر دوں، ان کی جگہ اور بندے لے آؤں، وہ گناہ کریں پھر توبہ کریں، میں بخش دوں، پھر گناہ کریں پھر توبہ کریں۔ اور اب تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بھی پسند ہیں یار۔ یہ کئی لوگوں کا تقوی ایسا ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہمارے لیے نبی بن کے رہے، معصوم بن کے رہے۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہ کہیں۔ یہ شان رب تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کے لیے رکھی ہے۔ ہاں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہیں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے، حضور کے روضہ مبارکہ کے سائے میں وہیں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں حدیث شریف آقا علیہ السلام کی۔ تو آقا علیہ السلام کے مزار کی طرف اشارہ کر کے نہ اس طرح کہہ رہے تھے امام مالک، فرماتے تھے دنیا جہان میں ہر بندے کی بات دیوار سے ماری جا سکتی ہے سوائے اس مبارک روزے والے کے، یعنی آقا علیہ السلام کے علاوہ ہر بندے کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، صرف آقا علیہ السلام ہی ہیں جن کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام جو ہیں آپ ہادی پر حق رب کی طرف سے بن گئے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ السلام کے، اچھا مزے کی بات دیکھیں، قرآن کے بارے میں تو رب نے فرما دیا پہلے ہی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی عیب والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نقص والی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے عیب کا ہونا یقینی ہو، ایک ہوتا ہے وہاں شک ہو۔ رب نے فرمایا شک بھی نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کی جب بات آئی، رب تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں تمہارے لیے، اے کائنات کے لوگوں، تمہارے لیے میرے حبیب علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ایک بطور نمونہ کیا ہے. آقا علیہ السلام کی زندگی کا کوئی بھی پہلو دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کا بچپن دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کا لڑکپن دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کی جوانی دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کی تجارت دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کو بحیثیت شوہر دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کو بحیثیت باپ دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کو بحیثیت امت کے نبی دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کو بحیثیت سارے نبیوں کا امام دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کو بحیثیت واعظ دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کو بحیثیت مبلغ دیکھ لیں. کسی بھی حوالے سے، کسی بھی پہلو سے آقا علیہ السلام کی ذات میں آپ کو کہیں پہ نقص نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کہیں پہ کوئی ایسی شے نظر نہیں آئے گی جس کو بندہ جو ہے نا کوئی انگلی اٹھا سکے. ہیں جی ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں. ہیں جی زندگی میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، روزانہ ہوتی ہیں، قدم قدم پہ ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کامل ذات رب تبارک و تعالیٰ نے کو بنا کے بھیجی ہے تو وہ نبیوں کی امام ذات ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے، اچھا جی یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہدی للمتقین، قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. کن کے لیے؟ پرہیزگار کہتے ہیں پرہیز، ڈر والا، بچ کے رہنے والا، رب کی نافرمانی سے بچنے والا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو جو بندہ پہلے ہی پرہیزگار ہے یہ تو ہونا چاہیے ہدایت گمراہوں کے لیے، بے دینوں کے لیے، دین دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، واہیاتوں کے لیے. تو قرآن فرما رہا ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو پہلے ہی پرہیزگار ہیں. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ ذہن میں رہے، قرآن مجید جو ہے یہ ہر اس بندے کے لیے اتنی اتنی ہدایت کا سبب ہوگا، اتنی ہدایت عطا فرمائے گا جتنا جتنا بندے کے اندر تقویٰ آتا جائے گا. ایک نمبر دو، مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہر وہ بندہ ہدایت پاتا ہے جس بندے کی قسمت میں رب تبارک و تعالی نے ہدایت لکھ دی ہے. سبحان اللہ. جی یعنی اس بندے کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالی نے متاثر ہونے کی، ایک ہوتا ہے مؤثر ہونا، ایک ہوتا ہے متاثر ہونا. مؤثر وہ ہوتا ہے جو کسی میں اثر کرے، متاثر وہ ہوتا ہے جو اثر قبول کرے. یعنی رب تبارک و تعالی نے جس بندے کے اندر تأثر کی صفت رکھی ہو، رب تبارک و تعالی نے اسے متاثر بنا دیا، وہ اثر قبول کرنے والا، ہر وہ بندہ قرآن پاک سے ہدایت قبول کرے گا. اور یہ ذہن میں رہے، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کے اس لفظ نے واضح کر دیا ہدی للمتقین، کہ متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اس سے ثابت ہوا جس بندے کے دل میں جتنا خدا کا خوف زیادہ ہوگا نا اتنی ہدایت اس کے پاس زیادہ ہوتی جائے گی. اور جتنا جس بندے کا دل رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے خالی ہوتا جائے گا اتنا بندہ جو ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کی ہدایت سے دور ہوتا جائے گا، ہدایت سے دور ہوتا جائے گا بندہ. اور ایک بات انتہائی عظمت اور شان والی دیکھیں، سورہ فاتحہ کو دیکھیں اور سورہ بقرہ کو دیکھیں. سورہ فاتحہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کو تلقین فرمائی کہ بندہ کھڑا ہو کے رب کی شان بیان کرے. فاتحہ میں بندہ رب کی شان بیان کر رہا ہے. اور کیسے بیان کر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ سوال ہوتا ہے نا کیوں تعریفیں اس کے لیے ہیں، تو جواب بھی اسی آیت میں دے دیا، رب العالمین وہ دینے والا جو ہے جو دے اس کی تعریف لازم ہے. تو فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. میں مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. یہ بندوں کی طرف سے خالق کی تعریف ہے. اور کریم کے کرم کی حد ہو گئی، اگلی سورت کی ابتدا میں خود خالق اور مالک جو ہے وہ بندوں کی تعریف کر رہا ہے. خود خالق اور مالک بندوں کی تعریف کر رہا ہے. کیسے جی؟ فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. کن کے لیے ہدایت ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. کون سے پرہیزگار جی؟ الذین یؤمنون بالغیب،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بندہ یار غور کرے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کے اوصاف بیان کیے ہیں، یہ کہ اس کے ذاتی ہیں یا مالک کے عطا کیے ہوئے ہیں؟ مالک کے عطا کیے ہوئے نا، ہاں جی، مالک خود دے، سبحان اللہ، ہیں جیسے باپ جو ہے وہ بیٹی کو چیزیں لے دے، ہیں بناؤ سنگھار کرنے کی، جب بیٹی کر لے تو باپ ہی کہے بیٹا کتنا سونا لگ رہے ہو آپ، ہیں تو یہ یعنی کہ اسباب بھی اسی نے مہیا کیے، چیزیں بھی لا کے باپ نے دی ہیں، پھر باپ تعریف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بڑا کریم ہے، ہیں تو یہ جو اوصاف رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائے، ایمان والوں کو عطا فرمائے، تقویٰ بھی اسی کی عطا سے، ایمان بالغیب بھی اسی کی عطا سے، نماز کا قیام بھی اسی کی عطا سے، اور مما رزقناہم ینفقون، دیا بھی مال اسی نے ہے، بندے نے خرچ کیا، خرچ کرنا بھی اسی کی توفیق سے، سبحان اللہ، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا تعریف کرنا بندے کی، سبحان اللہ، ہیں جی کتنی عظیم بات ہے جی۔ آگے میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میں یہ تو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آتی رہی، سبحان اللہ، وہ کتابیں، وہ صحیفے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے پہلی نازل فرمائی، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ بتائیں جی ساری وحیوں کے بارے میں بتانے والے ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، ساری چیزیں ان امام الانبیاء کو بھی رب نے بھیجا، وہ ایمان، اس پر ایمان بھی ہم رب کی توفیق سے لائے، پھر رب تبارک و تعالیٰ تعریف فرمائے، سبحان اللہ، ہیں جی کتنی بڑی بات ہے۔ کاش کہ یہ بندہ اپنے کریم کے کرم کو سمجھے۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، پھر یہ اپنے کبھی ساری نہ جھکائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ہی کرتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ پیارے محترم بھائیو، متقین لفظ جو ہے یہ تقوی سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ تقویٰ سے، تقوی۔ تو تقوی کے 4 درجے علماء بیان فرماتے ہیں۔ کتنے درجے ہیں تقوی کے؟ 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو ہے نا تقوی کا، وہ یہ ہے، تقوی چونکہ ہمارا پرہیز ہوتا ہے، ڈرنا، سب سے پہلا درجہ تقوی کا ہے بندہ کفر اور شرک سے اور جتنے بھی گندے عقیدے اور نظریات ہیں ان سے بچے، کفر سے بچے، شرک سے بچے، اور ہر وہ گندہ عقیدہ جو کفر تک لے جائے اس سے بچے۔ اب بتائیں جی ختم نبوت کا انکار جو ہے یہ بندے کو کافر کرتا یا نہیں کرتا؟ اب ختم نبوت کا منکر متقی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کا منکر بھی بندہ متقی نہیں ہو سکتا، اور ختم نبوت کے منکر کے پاس بیٹھنے والا بندہ بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ جب کفر سے بچنے کا حکم ہے تو جس کے پاس کفر ہے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ جس گندگی سے بچنے کا حکم ہے تو جو بندہ وہ گندگی سامنے اٹھائے پھرتا ہے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے ہر بندہ جو ہے وہ انسانی فضلات جو ہوتے ہیں، گندگی جو اس کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے اس سے بچتا ہی نہیں بچتا ہیں۔ اور جسے بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، ایک بندہ گٹر کے اندر داخل ہوا ہے، وہاں سے باہر نکل کے کھڑا ہے، تو بندہ اسے جفی ڈالے گا؟ کیوں؟ اسے پتہ جب گند سے بچنا ضروری ہے تو جس کو گند لگا ہوا ہے اس سے بھی بچے نا بندہ، کہ نہیں؟ کتا خشک ہو اس سے تو بندہ ذرا کم ہی بچتا ہے، کتا غسل کر کے باہر آ جائے تو زیادہ بچے گا بندہ، کتا نہا ہی رہے نا جی، گندگی اسے لگی ہوئی ہو تو زیادہ بچے گا بندہ۔ تو بھائی جس طرح کر کے گندگی سے بچنا ضروری ہے نا، جس کے پاس گندگی ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے، وہ بھی بندہ متقی نہیں رہتا۔ جیسے کفر سے بچنا ضروری، ایسے ہی جس کے پاس کفر ہے اس سے بھی بچنا ضروری، جیسے شرک سے بچنا ضروری ہے ایسے ہی مشرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جیسے شرک سے نفرت ہے اسی طرح مشرک سے بھی نفرت ہو، جیسے کفر سے نفرت ہے ایسے ہی کافر سے بھی نفرت ہو، جیسے انکار ختم نبوت کے اس گندے عقیدے سے نفرت ہے اسی طرح کر کے منکر ختم نبوت گندے ذہن والے کمینے سے بھی بچنا ضروری ہے۔ آج لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی مرزائی کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 2 آیت ہی پڑھ لو، ھدی للمتقین۔ میں نے کہا جس طرح تم اس کی یاری میں چلے جاتے جاؤ گے نا، جیسے جیسے جاتے جاؤ گے ویسے ویسے تم رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے خالی ہوتے جاؤ گے، ہدایت سے خالی ہوتے جاؤ گے۔ یہ پہلی 2 آیت مبارکہ قرآن کریم کی یہ واضح کر رہی ہے کہ عقیدے کے اندر تسلب کیا چیز ہوتی ہے۔ عقیدے کا تسلب قرآن کریم کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے۔ کفر سے بچو، اہل کفر سے بچو، شرک سے بچو،
اہل شرک سے بچو، انکار ختم نبوت سے بچو، منکرین ختم نبوت سے بچو، ہر ایک سے بچو۔ جیسے الحاد سے بچنا ضروری ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا انکار ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہو، اسی طرح کر کے ملحدین سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ الحاد سے نفرت ہو، ملحدین کے ساتھ یاری ہو کہ نہیں۔ خنزیر کی جو ہے وہ چربی والی کوئی چیز بنی ہوئی ہو، بندہ اسے ہاتھ بھی نہ لگائے کہ تقویٰ ہے، لیکن گھر میں خنزیر پال رکھے، یہ بھی تو دنائی نہیں ہے نا، پھر بندہ بچا تو نہیں، پرہیزگار تو نہیں بنا بندہ۔ پھر پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر چیز سے بچ کے رہے، ہاں جتنی بھی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی دشمنی والی ہیں ہر ایک چیز سے دور رہے۔ دیکھیں جی تقوی کا دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کن سے بچنا؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ اچھا، تقوی کا جو پہلا درجہ تھا نا جی، وہ تھا کفر سے بچنا، شرک سے بچنا۔ تو اس معنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو شرک سے بیزار ہے، کفر سے بیزار ہے، ہر وہ بندہ رب کا ولی ہے، چاہے گنہگاری کیوں نہ ہو، چاہے فاسق فاجری کیوں نہ ہو۔ اس معنی میں کہ وہ کفر اور شرک سے بچنے والا ہے، اس معنی میں پرہیزگار ہے کہ اس نے کفر اور شرک کو ترک کر دیا ہے، رب تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، اس معنی میں بندہ بھی ولی ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ اچھا جی، دوسرا تقوی کا درجہ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ بڑے گناہ جو ہیں، کبیرہ گناہ وہ جن پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، عذاب کی دھمکی دی گئی ہے کہ تمہیں عذاب ہوگا، جیسے چوری ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، اتنے بھی سارے گناہ ہیں، ڈکیتی ہے، سارے کے سارے گناہ جو ہیں یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ اس سے بچنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ تو جس بندے کو یہ دولت حاصل ہو جائے تو وہ بندہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ کیا ہے؟ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، یعنی کہ وہ کلمہ پڑھ کے رب تعالیٰ کا، رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے کم از کم دشمن تو نہیں رہا رب کا، ہے امام الانبیاء کا دشمن تو نہیں رہا، آ تو گیا نا ماننے والوں میں، وہ علیحدہ بات ہے کہ نافرمان ہے، ابھی تک وہ اس نے پوری طرح نہیں مانا، حکم کو بھی مانے ساتھ۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے صغیرہ گناہوں سے بچنا۔ کن سے بچنا؟ صغیرہ گناہوں سے بچنا، یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ پتہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا اوکھا ہے، یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ چوتھا درجہ ہے ہر اس چیز سے اپنے دل کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا جو بندے کو رب سے غافل کر دے۔ یہ ہے وہ درجہ جو صوفیاء خاص ہوتے ہیں انہیں حاصل ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھنے لگے، حضور نے جبہ پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، نماز پڑھتی آقا علیہ السلام نے اتار دیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی وجہ سے توجہ رب سے ہٹ رہی تھی، وہ تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور جو اپنے جیسے آقا علیہ السلام نے اتار دیا فوراً، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا طریقہ مبارک کا پتہ کیا تھا؟ آپ وعظ فرما رہے ہوتے تھے، جنازہ آتا، 70 ہزار کا مجمع ہوتا، جنازہ آتا، جی یہ بچہ فوت ہوا ہے آپ کا ہے، آپ فرماتے اچھا، ممبر سے اترتے، جنازہ پڑھاتے، جاؤ دفنا دو، خود بات شروع کر دیتے۔ کیسی بات ہے؟ انہیں پتہ تھا یہ بچہ فوت ہوا ہے، میرے بولنے سے لوگوں کا ایمان بچے گا، میرے نہ بولنے سے لوگوں کا ایمان فوت ہوگا، تو ان کے نزدیک بچے کے فوت ہونے کا غم یہ کم ہے اور بندوں کے ایمان کے جانے کا غم زیادہ ہے۔ کیسی بات ہے؟ اور آپ پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے بچے فوت ہو جاتے مجھے دکھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ باتیں جیسے پیدا ہوتے نا، میں ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہوں مولا میں نے اسے دل سے نکال دیا ہے، میں نے اسے دل سے نکال دیا ہے، یہ رہے گا تو بھی تیرے دین کے لیے، یہ چلا جائے گا تو بھی تیرے لیے۔ بس آپ فرماتے پھر مجھے کبھی غم لائق نہیں ہوا۔ 50 سے زیادہ بچے تھے آپ کے، ہیں جی، اور 20-30 کے قریب تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اور ہر بار یہی ہوتا، جنازہ لے کے آتے، آپ جنازہ آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے آپ کو اطلاع تک نہیں دی جاتی تھی کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے۔ قربان جائیں، امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سبق پڑھ رہے ہیں حضور کے دین کا۔ سنیں جی،
سبق پڑھ رہے ہیں حضور کے دین کا، کسی نے آ کے اطلاع دیا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ نے میں جاؤ اس کا غسل کفن دفن کا انتظام کرو، میں سبق پڑھ لوں۔ امام صاحب نے کہا بیٹا تیرا بیٹا فوت ہو گیا تو جاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور بیٹا تو رب تعالیٰ اور بے عطا فرما دے گا، آپ سے سبق ناغا ہو گیا وہ کون پڑھائے گا مجھے؟ ہیں یہاں تھوڑی سی کسی کو کھانسی لگ جائے در چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیوں جی آج کھنگ لگی ہوئی تھی، یار خدا کے بندے کھنگ بھی کوئی مسئلہ ہے ایسا، تو کھانسے گا ہمیں تکلیف ہوگی نا، ہم وہ برداشت کر لیں گے، تو بیٹھا تو رہے۔ ہمارے ایک بزرگ وہ کہنے لگے میری کانٹ درد کرتی ہے، میں نے کہا گھر بھی رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو؟ کہتے وہ ہاں تو رہ لیتے ہیں، میں نے کہا یہاں بھی رہ لو، میں نے کہا ایمبولینس منگوا لیتے، تشریف آپ یہیں لائیں۔ پھر وہ بیچارہ آیا ہے، ایک دو دن تو میں نے دیکھا ہے، بعد میں پھر غائب۔ میں نے کہا چلو کوئی نہیں، دوبارہ ملاقات کرتے ہیں تیرے سے بھی، کسی کے ساتھ خاص محبت ہوتی ہے نا جی، حقیقت والی بات ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کون بیٹھا ہے، کون کون تشریف لے جا چکا ہے یہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ساری دنیا کے ہر کام سے بڑھ کر اسے اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چوتھا درجہ تقوی کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو ما سوى اللہ سے خالی کرے، دل کے اندر سوائے رب کے کوئی نہ ہو۔ یہی صوفیاء کی تعلیمات ہیں، صوفیاء کی تعلیمات یہی ہیں۔ وہ پیر جو بیچارہ کٹے بچے بٹور رہا ہو وہ پیر نہیں، جس پیر کی رات دن کی فکر ہی رب کے دین کی ہو، جس پیر کے دل میں کوئی فکر نہ ہو، صرف ایک ہی فکر ہو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی، حضور کا دین غالب آ جائے، بس وہی پیر ہے، وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نائب حقیقی ہے، وہی رسول اللہ علیہ السلام کا جانشین ہے۔ وگرنہ اگر یہ بات وہاں نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں وہ بس پیر، پے جو ہے نا پے کے نیچے زیر نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہے کہ نہیں، ہاں وہ پیر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔